سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ناخنوں کی آرائش اور دیکھ بھال کے لیے معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ زمانہ قدیم سے تاحال خواتین ناخنوں کو خوبصورت بنانے کی تگدو میں مصروف رہتی ہیں۔ پہلے کبھی مہندی کے پتوں کو سل پر پیس کر اس کا لیپ لگا کر ناخنوں کو سرخی بخشی جاتی تھی، اور جب تک ناخن جڑ سے بڑھتا ہوا آخری سرے تک نہیں پہنچتا تھا، یعنی کاٹ کر ختم نہیں کیا جاتا تھا، سرخی برقرار رہتی تھی۔ بعد ازاں مختلف رنگوں اور کیمیکلز کو ملا کر نیل پالش بنائی گئی، جس کے لفظی معنی ناخن کی چمک۔ یہ نیل پالش آج کل مختلف رنگوں میں دستیاب ہے اور سامان آرائش میں بے حد مقبول بھی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ ناخنوں کو حسین رنگ دے کر ہاتھوں کو دیدہ زیب بنا دیتی ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی پسند کی جاتی ہے کہ جس رنگ کا لباس ہو اس سے ہم رنگ نیل پالش لگا سکتے ہیں۔ چونکہ نیل پالش ناخن کی سخت پلیٹ پر لگائی جاتی ہے، اس لیے اس پر الرجی نہیں ہوتی، مگر نیل پالش میں شامل اجزاء حساس جلد پر خارش، جلن، دانوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ نیل پالش کی الرجی ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں کا تصور بھی ممکن نہیں، یعنی کہ نیل پالش زدہ ناخن جہاں جلد پر لگتا ہے وہاں خارش ہونے لگتی ہے۔ عموماً اس کی الرجی آنکھوں کے پپوٹوں، گردن کے پیچھے پائی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آنکھوں یا گردن کو کھجایا یا رگڑنا ہوتا ہے تو ناخن استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ہی یہ ناخن جلد کو چھوتا ہے، اس پہ چڑھا ہوا رنگ اور کیمیکل جلد سے مس ہو کر حساسیت پیدا کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً پپوٹوں پر سرخی، جلن، گردن پر خارش اور باریک دانے ہو جاتے ہیں۔ ویسے ناخن پالش کی الرجی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ عموماً خواتین ناخنوں کو دیدہ زیب بنانے اور اس پر خوبصورت مخرطی شبیہ لانے کے لیے انہیں غیر معمولی پڑھاتی ہیں، جس کے لیے انہیں تراش کر طوطے کی چونچ کے مانند رکھنا پڑتا ہے۔ بے شک یہ ناخن دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ان بڑھے ہوئے ناخنوں کے اندرونی سطح کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ کام کاج کے دوران صابن، آٹا، مسالہ، مٹی وغیرہ کچھ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں دیہات میں اپلے تھاپنے والی خواتین کے ناخن تو کی صفائی ناگزیر ہے۔ اگر ناخن ناصاف ہوں اور کھانا کھاتے ہوئے خدا نخواستہ ان میں موجود جراثیم یا پیٹ کے کیڑے کے انڈے کھانے کے ساتھ معدے میں چلے جائیں تو کئی طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مثلاً پیٹ پھولنا، گیس، ڈکارے آنا، کھانا ہضم نہ ہونا، متلی، ضرورت سے زیادہ بھوک لگنا، چہرہ مرجھا جانا وغیرہ وغیرہ۔ لہذا ناخن کی لمبائی اتنی رکھیں جس کی صفائی اور حفاظت بآسانی کر سکیں۔ چونکہ ناخن پالش کو کھرچ کر اتارنا ممکن نہیں، لہذا کیمیکل یا نیل پالش ریموور کو روئی میں لگا کر رنگ اتارا جاتا ہے۔ اس سے ناخن کی سطح ذرا کھردری ہو سکتی ہے، اور اس کا بار بار استعمال ناخن کی چمک کم بھی کر دیتا ہے اور ناخن کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ البتہ نیل ریموور کبھی کبھار لگانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ اس طرح عموماً شادی بیاہ کے موقع یا خاص تقاریب کے وقت
مصنوعی ناخنوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ناخن جن اجزاء سے بنتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار الرجی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر ناخن ٹھیک سے نہ چپکے اور اچانک کہیں گر جائے تو مخروطی انگلیوں کا بھرم بڑی محفل میں کھل جاتا ہے۔ مشاہدے میں ہے کہ اگر مصنوعی ناخن درست طریقے سے نہ چپکایا جائے تو وہ عموماً کچھ کھاتے ہوئے ٹوٹ کر کھانے کے ساتھ منہ میں چلا جاتا ہے اور پھر تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، یہاں تک کہ مالج کے پاس جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہٰذا فیشن ضرور کریں مگر احتیاط کے ساتھ۔ اس طرح کے فیشن سے بجائے خوبصورتی کے بعض دفعہ انتہائی تکالیف میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ناخنوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔